حضرت سے میں یہاں اسٹیج پر ایک درخواست کروں گا کہ جس طرح ہر خیر کا وجود اور ہر خیر کی افشا اور اشاعت یہاں سے ہوئی ہے، ایک کام ایسا یہاں سے ہوا تھا جو فی الحال نہیں ہو رہا ہے۔ تعلیم و تعلم کے بارے میں تو کچھ آپ بول ہی نہیں سکتے اور ہمیں کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جہاں یہاں سے جو شروعات ہوئی یہاں تک اتنی الحمدللہ خلوص کے ساتھ یہ کام ہوا۔ لوگ جس طرح جہالت کے اندھیرے کے اندر تھے، بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو نکال کر اس حد تک لانا اور ان کو علم کی صحیح تعبیر معلوم ہو جائے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معرفت حاصل ہو گئی، یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ لوگ شرک و کفر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا قائد تھار کو، اور اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرمائے حضرت ولی ریگستان کو، جنہوں نے ایسی محنت کی کہ یہ چراغ باقاعدہ روشن ہوا اور آج تک روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس چراغ کو روشن فرمائے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا جو بھی کام شروع ہوا وہ بھی الحمدللہ یہیں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلا اجتماع ہوا وہ پاندی کے پار میں ہوا اور اس میں حضرت خود ولی ریگستان جماعت لے کر نکلے تھے، جن کے جماعت کے ساتھیوں کے نام مجھے زیادہ تو نہیں معلوم ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس جماعت کے ساتھی میں حاجی آچار مالانا جیسا تھے۔ اس جماعت ہی کی نسبت اور برکت تھی کہ وہ ایک عالم جیسے حاجی صاحب تھے جو ایسے سوالات کرتے تھے کہ بڑے بڑے عالم بھی پھنس جاتے تھے۔ وہ ان کی نسبت تھی کہ حضرت کے ساتھ ان کا وقت لگا تھا، باقی نہ وہ حضرت کے پاس پڑھنے آئے تھے، صحبت کا اثر تھا۔ لیکن ایک بات اور ہے، خانقاہی نظام یہاں قائم ہونا چاہیے، وہ قائم نہیں ہے۔ حضرت حاجی عثمان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ہم نے 2 سال حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، تو اعتکاف کیا تھا، حضرت حاجی صاحب ہمیں ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر کی تلقین کیا کرتے، ذکر کے لیے ہمیں کہا کرتے تھے اور تسبیح اور اوراد و وظائف ہمیں دیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ خانقاہ اس وقت حضرت حاجی صاحب نے شروع فرمائی تھی، حضرت ولی ریگستان رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی تھی، لیکن اب وہ خانقاہ کا نظام نہیں ہے۔ جس طرح تعلیم و تعلم کا نظام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی الحمدللہ چل رہا ہے، اس طرح خانقاہی نظام بھی یہاں قائم ہونا چاہیے، چاہے پھر یہاں دارالعلوم میں ہو یا پھر رمضان کے آخری عشرے میں ہو، مرکز مسجد میں اس کا نظام ہو، لیکن اس کے لیے فکر آپ بھی کریں۔ حضرت سے میں اسٹیج پر درخواست کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کیا جائے، انشاءاللہ یہاں کی عوام کو، یہاں کے علماء کو خوب فائدہ ہوگا۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بات یاد آ گئی، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مدرس کا صاحب نسبت ہونا ضروری ہے، ہر مدرس کا صاحب نسبت ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اپنے قلوب کا تصفیہ نہیں ہوگا، صاحب نسبت کے ہونے کے لیے خانقاہی نظام کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اب کہیں گے ہم عالم میں بڑے بڑے اساتذہ کے پاس پڑھے، ہمیں خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شیخ کے پاس وقت نکال لگایا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر ہمارا یہ وقت نہیں لگتا تو ہم کسی کام کے نہ رہتے۔ اس سے بڑھ کر اگر بات کہیں تو آپ تعجب کریں گے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جو 2 سال بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے لگتے تو ہم کسی کام کے نہ رہتے۔ اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو میرے شیخ کے پاس لگے ہیں، یہ سال